السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کے سلسلے میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ہم نے اس چھت کو جس میں تم سب کے سب جس کے تحت تم سب کے سب رہتے ہو، اسے ہم نے اس طرح سے خوبصورت بنایا ہے، آراستہ کیا ہے، مزین کیا ہے، اور جو کچھ چیزیں اس میں تمہیں بڑی نشانیوں کے طور پر دکھائی دے رہی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے اہداف کیا ہیں، کن مقاصد کے پیش نظر ان چیزوں کو ہم نے رکھا ہے، اور اس بات کو اس آیت کریمہ کے اندر اور اس کے بعد کی آیتوں میں مزید بیان کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں اللہ نے یہ بتلایا کہ اس آسمان میں تم کسی بھی طرح کی کمی، کسی بھی طرح کا خلل اور کسی بھی طرح کا نقص شگاف نہیں پاؤ گے، بار بار دیکھو گے، غور کرو گے، نگاہ کو دوڑاؤ گے، لوٹاؤ گے بار بار، تب بھی تمہیں کوئی بھی عیب اور نقص نہیں ملے گا، تمہاری نگاہ پلٹ کر واپس آ جائے گی اور نامراد ہو کر واپس آ جائے گی۔ اب یہ مزید اگلا مرحلہ ہے کہ اس آسمان کی زیب و زینت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے خوبصورت بنا دیا ہے۔ دنیا کے آسمان کو، یہ آسمان جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے دنیا والوں کو، اسی آسمان کا نام ہے آسمان دنیا۔ اس کے اوپر 6 طبق مزید آسمانوں کے ہیں، تو ہم نے آسمان دنیا کو بمصابیح، چراغوں کی طرح سے، چراغوں کے ذریعے سے آراستہ بنا دیا ہے، مزین کر دیا ہے، ڈیکوریٹ کر دیا، خوبصورت بنا دیا ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان چراغوں کو، ستاروں کو، چراغ سے مراد ستارے، ہم نے ان چراغوں کو شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ یہ جو شیاطین ہیں اس کی پوری تفصیل ہے صحیح بخاری وغیرہ کے اندر، اس کا تذکرہ آئے گا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان شیاطین کے لیے بھڑکتی ہوئی جہنم کی کا عذاب، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس چھوٹی سی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی عظیم باتیں بیان فرمائی۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم نے خوبصورت بنایا، مزین کیا ہے۔ تو آسمان میں جو ستارے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں 2 طرح کے ہیں، وہ ثابت ہیں، سیارے ہیں۔ کچھ ستارے ایسے ہیں جو ثابت ہیں، اپنی جگہوں پر ہی وہ رہتے ہیں، اور کچھ سیارے ہیں یعنی وہ گردش کرتے ہیں مختلف جگہوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور نظام کے مطابق وہ گردش کرتے ہیں اور چلتے ہیں، اپنی جگہوں سے دوسری جگہوں تک جاتے ہیں، پھر واپس لوٹ کر کے انہی جگہوں پر آتے ہیں۔ تو ثابت اور سیارہ 2 طرح کے ستارے ہیں۔ ان ستاروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چراغ کہا ہے۔ چراغ ہم جانتے ہیں کہ واقعی ستاروں سے خوبصورتی بھی ہے اور ستاروں سے روشنی بھی ہے، تو ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے چراغ کہا ہے۔ مصابیح، مصباح کی جمع جس کے معنی چراغ کے ہوتے ہیں، اس لیے کیونکہ جس طرح سے ہم تاریک راتوں میں روشنی کرنے کے لیے چراغ کا استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی بہت زیادہ روشنی والے یہ ستارے ثابت اور سیارات جو ہیں آسمان میں، اس کے ذریعے سے ہم نے آسمان کو آراستہ کیا ہے، مزین کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا، تو ایک چیز ہو گئی کہ ستاروں کا مقصد ہے آسمان کو خوبصورت کرنا، اس کو ڈیکوریٹ کرنا، اس کو آراستہ کرنا۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان چراغوں کو یعنی ان ستاروں کو شیاطین کے مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ رجوم رجم کی جمع ہے، رجم کے معنی ہوتے ہیں پتھروں سے مارنا یا آگ کے گولے برسانا، یہ 2 معنی ہوتے ہیں رجم کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو رجوم بنایا ہے، یعنی شیاطین کو جلا دینے، مار بھگا دینے، انہیں بکھیر دینے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ یہ دوسرا مقصد ہے ستاروں کا۔ ستارے کن مقاصد کے پیش نظر ہے؟ پہلا مقصد ہے آسمان کو زینت،
خوبصورتی کے لیے، اور دوسرا ہے شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں یہاں بیان فرمائی ہیں۔ ایک بات اور بھی ہے ستاروں کے مقاصد کے اعتبار سے، اس کا تذکرہ دوسری آیت میں کیا ہے، دوسرے پارے دوسری سورت کے دوسری آیت میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، ہم نے ان لوگوں کے لیے یعنی شیاطین کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ آسمانوں کی زینت اور شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ۔ تیسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ستاروں کو راستہ چلنے والوں کے لیے نشانیاں بنائی۔ ہم اس کا احساس شاید نہ کر سکیں، دیہات کے لوگ جو لوگ رہتے ہیں وہ اس چیز کا صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو صحراؤں میں رہتے ہیں، بادیہ نشین ہوا کرتے ہیں، وہ صحراؤں کے سفر جب کیا کرتے تھے، خواہ وہ خشکی میں کر رہے ہوں یا تری میں کر رہے ہوں، یعنی کشتیوں میں سفر کر رہے ہوں یا خشکی میں سفر کر رہے ہوں، رات کا وقت ہو تو ستاروں کی گردشوں سے وہ راستوں کا پتہ لگایا کرتے تھے۔ ستاروں کی گردش سے، ستاروں کے مقامات سے، ستاروں کی گردش سے انہیں راستوں کی رہنمائی ملتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ستاروں کے تین مقاصد ہیں۔ ایک مقصد ہے آسمان کو زیب و زینت، خوبصورتی، دوسرا مقصد ہے شیاطین کے مار بھگانے کا ذریعہ، اور تیسرا ہے راستوں کی رہنمائی، وہ علامات، اور ہم نے ستاروں کو روشنی، ہم نے ستاروں کو نشانیاں بنائی ہیں، علامات۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، یہ لوگ ستاروں سے اپنے راستوں کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، رہنمائی پاتے ہیں۔ تو یہ تین مقاصد ہیں، اور حضرت قتادہ جو مشہور تابعی ہیں، مفسر ہیں اور بہت چوٹی کے امام ہیں، قتادہ بصری، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے ستاروں کو تین مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور تینوں مقاصد یہی ہیں، ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ تینوں کی دلیلیں اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر موجود ہیں۔ دو دلیلیں تو یہیں پر موجود ہیں، دو مقاصد کے پیش نظر پیدا کیا ہے، اور تیسرا مقصد ہے راستوں کی رہنمائی۔ تو خلق اللہ النجوم لثلاث، اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو تین مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک ہے یہی للزینہ، اور دوسرا ہے لرجم الشیطان، اور تیسرا ہے علامات یہتدی بہا فی البر والبحر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین مقاصد کے پیش نظر ان ستاروں کو پیدا کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرماتا ہے وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان شیاطین کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ آخرت سے متعلق ہے۔ دنیا میں جو سزا ہے وہ یہی ہے کہ ان پر یہ ستارے ٹوٹ جاتے ہیں، ستاروں کے ٹوٹنے سے یہ جل کر خاک ہو جاتے ہیں، یا ان کی جو ترتیب ہوتی ہے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ ترتیب بکھر جاتی ہے۔ یہ دنیوی عذاب ہے، اور آخرت میں دردناک عذاب، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ سوق عکاظ کی طرف نکلے۔ عکاظ دو تین بازار ہمارے جاہلیت میں لگتے تھے، ان میں سے ایک بازار عکاظ کا بھی لگتا تھا، ذوالمجاز، ذوالمجنہ اور ایسے عکاظ، تین بازار اس زمانے میں لگا کرتے تھے۔ بہرحال وہ اسلام آنے کے بعد بھی بازار موجود رہے، دھیرے دھیرے وہ اس کا خاتمہ ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام چند صحابہ کرام کے ساتھ سوق عکاظ کی طرف نکلے۔ آپ جب جانے لگے تو آسمان میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے اور جو وحی اترتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس وقت دو معاملے خاص طور پر سمجھنے کے ہیں صحیح بخاری کی روایت۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس سے فرشتوں پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فیصلہ فرماتا ہے آسمان میں تو اس فیصلے کی وجہ سے اتنی خوفناک آواز پیدا ہوتی ہے جیسے موٹی موٹی زنجیریں پتھروں کی چٹانوں پر پٹک دی جائیں۔ اگر موٹی موٹی وزنی زنجیریں لوہے کی اگر کسی چٹان پر اگر پٹکی جائیں تو اس سے جو جھنکار اور تیز آواز پیدا ہوتی ہے، جھنجھناہٹ کی آواز، اسی طرح کی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسمانوں میں فیصلہ کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور جب وہ آواز پیدا ہوتی ہے تو سارے فرشتے سہم جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، اپنی اپنی جگہ پر سب خوف اور ہراس میں ہو جاتے ہیں۔
اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فیصلہ فرما لیتا ہے اور فیصلہ ختم ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ آواز جب بند ہو جاتی ہے اور فرشتوں کی ہیبت، ان کا جو ڈر ہے، خوف ہے، وہ دھیرے دھیرے جاتا رہتا ہے اور حالات معمول پر آ جاتے ہیں، ان کی طبیعتیں نارمل ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، ماذا قال ربکم، تمہارے پروردگار نے کیا فیصلہ فرمایا؟ تو فرشتے پھر آپس میں جواب دیتے ہیں الحق، قالوا الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تمہارے پروردگار نے جو بھی فیصلہ فرمایا ہے وہ حق کا فیصلہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا ہے اور بہت ہی بلند و برتر ہے۔ یہ فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ اب ہوتا یہ تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے، نبی بنائے جانے سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ وہ جو فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان میں فرماتا ہے، اس فیصلے کو سننے کے لیے اور سارے آسمانوں میں جو آواز پیدا ہوتی ہے، سارے آسمانوں میں پیدا ہوتی ہے، تو یہ جو جن اور شیاطین ہیں، جنات ہی جو برے ہیں وہ شیاطین ہیں، اور انسان جو برے ہیں وہ بھی شیاطین ہیں، حتیٰ کہ جو جانور برے ہیں وہ بھی شیاطین ہیں۔ شیطان کوئی الگ سے ایسی مخلوق نہیں ہے، یہی جن اور انس دو مخلوق ہیں، ان میں سے جو برے ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں یا بدعمل ہیں، بدکردار ہیں، وہ شیطان ہیں، خواہ وہ انسانوں میں سے ہو یا وہ جناتوں میں سے ہو، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جنوں میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں، جیسا کہ سورہ ناس کی آخری آیت کریمہ ہے، من الجنتی والناس، من الجنتی والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے جو خناس ہیں، برے لوگ ہیں، وہ ان سے بھی ہم پناہ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اب یہ جو جنات تھے، ان کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر سوار ہو کر کے، ایک شخص کھڑا ہو جائے، پھر اس کے بعد اس کی کندھے پر دوسرا، اس کے بعد اس کے اوپر، اس کے بعد اس کے اوپر، اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر سوار ہو کر کے سیڑھی کی طرح سے یہ لوگ آسمان تک پہنچتے تھے، آسمان کے کنارے تک، اور وہاں جو فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وہ فیصلہ جو ایک فیصلہ، دو فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جس وقت فرماتا ہے اس وقت وہ فیصلہ سن لیتے ہیں، اور سننے کے بعد جیسے ہی اوپر والا وہ فیصلہ سنتا ہے کہ مثال کے طور پر کل کوئی آفت آئے گی، مصیبت آئے گی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، کوئی اچھی خبر، بری خبر، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے، وہ جیسے ہی پہلے والا اوپر والا سنتا تھا فوراً ہی نیچے والے کو بتا دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس کے نیچے والے کو، اس کے نیچے والے کو، اس طرح سے وہ خبر چند سیکنڈوں میں اوپر سے بالکل نیچے والے تک پہنچ جایا کرتی تھی۔ اور اس کے بعد یہ جو شیاطین جو خبر پہنچی ہے ان کے پاس، تو سارے شیاطین کو معلوم ہے، یہ خبر لے جا کر کے وہ جادوگروں کو، کاہنوں کو بتلا دیا کرتے تھے کہ بھئی ایسی بات ہے، ہم نے خبر سنی ہے اپنے کانوں سے، اور ایگزیکٹ یہ خبر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ فیصلہ اس کے نہ ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ یقینی طور پر یہ بات ہو کر کے رہے گی کیونکہ فیصلہ سنا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد وہ جو جادوگر اور کاہن ہوتے ہیں، کاہن کہتے ہیں غیب کی خبریں دینے والا، کل آپ کا یہ ہوگا، فلاں یہ ہوگا، آئندہ سال ایسا ہوگا، اگلے مہینے ایسا ہوگا، صبح ایسا ہوگا، شام کو ایسا ہوگا، یہ غیب کی خبریں دینے والوں کو کاہن کہتے ہیں۔ تو یہ کاہنوں کو، جادوگروں کو جا کر کے وہ ایک بات جو سنتے تھے جا کر کے بتلا دیا کرتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے بہت ساری باتیں سنتے ہیں، تو اگر وہ 100 باتیں بولتے ہوں اور 100 باتوں میں سے 99 باتیں جھوٹ نکلتی ہوں، اور یہ ایک بات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ جس کا ہوا ہے، وہ بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے اس کا تو سچ ہونا یقینی ہے، تو اس ایک بات کے سچ ہونے کی وجہ سے بقیہ 100 باتیں ان کی سچ مانی جاتی تھی، کیونکہ اگر ایک واقعہ سچا ہو گیا تو آدمی کہتا ہے کہ نہیں، میرے ساتھ بالکل مجھے خبر دیا تھا، فلاں جادوگر نے، فلاں کاہن نے مجھے یہ بات بتلائی تھی، اور جیسے بتلائی تھی بالکل ویسے ہی ہوا، یہ حادثہ بتلایا تھا، یہ اچھائی بتلائی تھی، یہ بھلائی بتلائی تھی وغیرہ۔ اس طرح سے وہ جادوگر، کاہن اس ایک سچی بات کے ساتھ میں 100 جھوٹ ملا کر کے لوگوں میں اپنی اپنی باتیں پھیلاتے ہیں، اور ان کی ساری باتیں، جھوٹ باتیں ایک سچی بات کی بنیاد پر تصدیق کی جاتی تھی، اس کو مانا جاتا ہے۔ یہ طریقہ زمانے جاہلیت میں اسلام کی آمد سے پہلے تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد کے بعد، بعثت کے بعد ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
انہی ستاروں میں سے کچھ ستاروں کو اس کام پر معمول کر دیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو تب یہ ستارے وہاں جب جائیں باتوں کو سننے کے لیے، ان کو اس چیز کو استراق سمع کہا جاتا ہے، یعنی چرا لینا، باتوں کو چرانا، سن کر کے چرا لینا اور اس کے بعد آ کر کے شیاطین میں، جادوگروں میں، کاہنوں میں پھیلا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب حکم ہو، ہمیشہ نہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو تو یہ جو لائن اوپر تک پہنچتی ہے باتوں کو چرانے کے لیے، اس پر اللہ تعالیٰ کی حکم سے ایک ستارہ ٹوٹ جائے، ایک ستارہ ٹوٹ جائے اور یہ پوری لائن جل کر کے خاک ہو جائے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہو گیا۔ ہمیشہ یہ چیز نہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو تو ایسا ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو کبھی یہ ہوتا اللہ کے نبی کی بعثت کے بعد، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ یہ لوگ باتیں چرا لیتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا تھا ستاروں کے ٹوٹنے کا، تو باتوں کو چرانے میں اور کاہن و جادوگروں کو بتانے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا، اسی وقت ستارہ ٹوٹتا تھا تو یہ بہت سارے جن جو ہوتے تھے یہ جل کر کے ختم ہو جاتے تھے۔ تو اصل میں جو بات ہم نے چھیڑی، صحیح بخاری کی جو بات میں بیان کر رہا تھا کہ یہی سلسلہ چل رہا تھا۔ اب جب اللہ کے نبی علیہ السلام بعثت ہوئی، نبی بنائے گئے، تو ہوا یہ کہ رکاوٹ ہو گئی۔ کبھی اوپر جا رہے ہیں لوگ سننے کے لیے، سننے میں کامیاب ہو جا رہے ہیں، اور کبھی جا رہے ہیں تو جل کر کے خاک ہو جا رہے ہیں۔ یہ چرچا جنوں میں، شیاطین میں ہونے لگا کہ آخر یہ کیا مسئلہ ہوا کیا؟ اب تک تو ہم چلا لیا کرتے تھے، باتوں کو لا کر کے بتلا دیا کرتے تھے، ایسا ہو کیا گیا جس کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں؟ یہ بات جب ان لوگوں کے درمیان پھیلی تو آپس میں ان لوگوں نے کہا کہ ایک کام کرو، مشرق مغرب شمال جنوب کو چکر لگا کر کے دیکھو، کوئی نیا واقعہ ضرور پیش آیا ہے، کوئی نیا معاملہ ضرور پیش آیا ہے جس کی وجہ سے یہ رکاوٹ آئی ہے، ورنہ اب تک تو ہم لوگ سن لیا کرتے تھے۔ لیکن یہ کیا ہو گیا ہے کہ کبھی سننے کو نہیں ملتا، کبھی چل کر کے ختم ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، یہ معاملہ کیوں ہوتا ہے؟ اب ان لوگوں نے پورے مشرق مغرب کا، شمال جنوب کا چکر لگانا شروع کیا تو یہ لوگ چلتے چلتے تہامہ کی طرف گئے۔ یہ جنات کہاں گئے؟ تہامہ کی طرف گئے، جس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ میں جا رہے تھے۔ اور تہامہ پہنچ کر کے فجر کی نماز کا وقت تھا، اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب یہ جنات وہاں پہنچے تو ان کو آواز سنائی دی کہ کہیں سے کوئی آواز آ رہی ہے، اور وہ آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فجر میں تلاوت کی آواز تھی۔ اب یہ لوگ کھڑے ہوئے، تھوڑی دیر رکے اور رک کر کے وہ آواز سننے لگے۔ جب سنا تو بڑا عجیب و غریب لگا انہیں کہ یہ کون سا کلام ہے، اتنا مؤثر کلام، ایسا لگا جسے کان سے گزرتا ہوا دل کی گہرائیوں میں اتر رہا ہے۔ اب ہوا یہ کہ ان لوگوں نے یہ بات سنی تو ان میں سے کچھ لوگ تو مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے، اور اس کے بعد آ کر کے قوم کو بھی بتلایا، جیسا کہ سورہ جن میں اس کا پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور ساری تفصیلات بھی اس کے اندر ہے۔ اب جو لوگ، جن لوگوں نے یہ بات سنی تھی، ان لوگوں نے آ کر کے دوسروں سے، جن لوگوں نے ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ مشرق مغرب کا چکر لگا کر کے دیکھو، ان سے آ کر کے بتایا کہ بھائی دیکھو ایک نیا معاملہ پیش آیا ہے، اور وہ یہ واقعہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا قرآن پڑھنے کا فجر کی نماز میں، یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ آسمان سے جو ہم باتیں چرا لیا کرتے تھے، اب ہم اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں، کبھی کامیاب ہو جاتے ہیں، کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجوما للشیاطین، شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہی ہے ستارے، جس کو شہاب ثاقب کہا جاتا ہے۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، یہی ہے النجم الثاقب، جس کا تذکرہ سورہ طارق میں ہے۔ کبھی ستارہ ٹوٹ جاتا ہے اور یہ سب کے سب جل جاتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ اپنی بات، اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے ستاروں کو 3 مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان میں سے ایک مقصد ہے شیاطین کو مار بھگانا، اور ایک مقصد ہے آسمان کی زینت، اور تیسرا ہے راستوں کی رہنمائی۔ ان شیاطین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں بھی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ معنی یہ ہے کہ ہمارے لیے ان شیاطین، جنات، ان کی یہ ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے چوکنا رہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں، انسی شیاطین سے بھی بچائیں اور جنی شیاطین سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ کا۔
تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کے ان آیات کی معانی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے ہی اس سے خوب عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.